آج کی اس ویڈیو میں مزاج کی تعریف، اس کی اقسام اور اس کی پہچان کے طریقہ کار پر بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مزاج کی خوبیاں حالت صحت میں اور مزاج کی خامیاں حالت مرض میں جو پیدا ہوتی ہیں ان کی پہچان کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مزاج میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو چند بہترین ہوم ریمیڈیز اور ان کے بنانے کا طریقہ بھی سکھاؤں گا، جن کو اگر آپ خود گھر پر تیار کر کے استعمال کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے مزاج کو درست رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے مزاج میں پیدا ہونے والے امراض کا بآسانی علاج بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں بنا کسی دیر کے اور شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ تو سب سے پہلے ہم مزاج کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ دوستو، مزاج ایک مدار ہوتا ہے جس میں وہ چیز اپنے مدار میں جب تک قائم رہتی ہے تندرست رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ چیز اپنے مدار سے خارج ہوتی ہے تو امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز کو ایک مزاج دے کر بھیجا ہے، ایک مدار کا پابند بنایا ہے، اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جانور، چرند پرند، سورج، چاند، ستارے جب تک اپنے مدار میں رہتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں، اور جب وہ اپنے مدار سے دور ہوتے ہیں یا انتہائی قریب ہوتے ہیں تو امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی مزاج کی بہترین، آسان اور سادہ الفاظ میں تعریف۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مزاج کی اقسام۔ مزاج کو ہم 3 صورتوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر بلغمی مزاج، دوسرے نمبر پر سوداوی مزاج یا خشک مزاج، اور تیسرے نمبر پر صفراوی مزاج یا گرم مزاج، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم حالت صحت میں آپ کو ہر مزاج کے متعلق معلومات دیں گے اور ان کی غذائیں بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حالت صحت میں کون سا مزاج کس جنس کا ہوتا ہے جس میں وہ صحت مند رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بلغمی مزاج سے۔ بلغمی مزاج میں رطوبات بلغمیہ بکثرت ہوتی ہیں۔ یہ مزاج حالت صحت میں بچوں کا ہوتا ہے۔ اب چونکہ بچوں نے بڑھنا ہوتا ہے، گروتھ کرنی ہوتی ہے، ان کی نشو و نما ہونی ہوتی ہے، تو ان کو رطوبات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے قدرت نے بچوں کا طبعی مزاج، حالت صحت کا مزاج جو ہے وہ بلغمی مزاج رکھا ہے، جس کو قانون مفرد اعضاء میں اعصابی مزاج کہتے ہیں۔ تو بچوں کا مزاج طبعی جس میں ان کی حالت صحت قائم رہتی ہے وہ بلغمی مزاج ہوتا ہے یا اعصابی مزاج ہوتا ہے۔ اب اگر یہی مزاج یعنی بلغمی مزاج یا اعصابی مزاج بگڑ جائے، تیز ہو جائے، رطوبات بڑھ جائیں تو طبیعت مدبرہ بدن ان رطوبات کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ جسم کی حفاظت کر سکے۔ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں یہ اکثر موشن کا شکار رہتے ہیں یا ان کو بہنے والا نزلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت بچوں کے بلغمی مزاج میں سامنے آتی ہے۔ اچھا، اب ہم اس بلغمی مزاج میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو دیکھتے ہیں۔ تو اس بلغمی مزاج میں بچوں کا جو بگاڑ ہوتا ہے وہ 3 صورتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ پہلی صورت کہ ان کا بلغمی مزاج خود بگڑ جاتا ہے اور اس میں جناب موشن شروع ہو جاتے ہیں، طبیعت مدبرہ بدن ان فاضل رطوبات کو نکالنا شروع کر دیتی ہے، ان کو اسہال ہو جاتے ہیں، موشن ہو جاتے ہیں، کہ یا متلی ہو جاتی ہے یا چھوٹا پیشاب زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ انار کا چھلکا لے لیں، ٹھیک ہے، اس کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں،
ٹھیک ہے نا جی، اور 1 سے 2 رتی بچوں کو پانی کے ساتھ یا دہی میں ملا کر صبح دوپہر شام آپ دے سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں آپ آملہ لے کر اس کا پاؤڈر کر لیں، ٹھیک ہے، اور 1 سے 2 رتی بچوں کو دے دیں، تو ان کا جو بلغمی مزاج بگڑ کر تیز ہو گیا تھا وہ ایسی صورتوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، بلغمی مزاج میں بچوں میں پیدا ہونے والا جو دوسرا بگاڑ ہے وہ یہ ہے جی کہ بلغمی مزاج کی جو بلغمی رطوبات ہیں یہ کم ہو جائیں، ترشی اور تیزابیت بڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں بچوں میں تیزابیت اور خشکی کی زیادتی کی وجہ سے رطوبات بلغمیہ کم ہو جاتی ہیں۔ رطوبات بلغمیہ کم ہونے کی وجہ سے ایسے بچوں کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے، بچے اپنی عمر سے بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، وہ ان کا قد نہیں بڑھتا، نظر کمزور ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، شدید قبض ہوتی ہے، شدید گیس ہوتی ہے، رنگت سیاہی مائل نظر آتی ہے۔ تو ایسی صورت کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ ایسی صورت میں بچوں کا بلغمی مزاج بگڑ کر سوداوی مزاج ہو جاتا ہے، خشک مزاج ہو جاتا ہے، جو کہ بچوں کے لیے مرض ہے۔ تو ہم نے اس کا علاج کر کے بچوں کو ان کا طبعی مزاج دینا ہے۔ تو اس مزاج کی خرابی کا علاج کیا ہوگا؟ آپ اجوین دیسی لے لیں اور دوسری چیز سونڈ لے لیں، دونوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور 1 رتی شہد میں ملا کر بچوں کو صبح دوپہر شام دیں، 15 سے 20 دن دیں۔ جب یہ علامات دور ہو جائیں تو آپ دوا بند کر دیں، اور جب آپ دوا بند کریں گے تو بچوں کو ان کا اصل مزاج جو کہ بلغمی ہوتا ہے وہ مل جائے گا خود بخود، آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس 15 سے 20 دن یہ دوا دینی ہے۔ جب ان کی گیس، قبض، تیزابیت وغیرہ دور ہو جائے گی تو ان کو اپنا مزاج مل جائے گا۔ اب بچوں کے مزاج میں تیسری خرابی جو ہے وہ حرارت کا بڑھ جانا ہے۔ اگر بچوں میں صفرا بڑھ جائے، حرارت بڑھ جائے تو ان کو پیچش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، پیشاب دقت کے ساتھ آتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے اور بچہ پیشاب کرتے ہوئے روتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ یہ ہوم ریمیڈی استعمال کریں۔ اس میں سہاگا بریاں لے لیں، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ملٹھی لے لیں۔ ملٹھی اور سہاگا بریاں برابر مقدار میں لے لیں، انتہائی باریک پاؤڈر کر کے کپڑ چھان کر لیں، اور 1 سے 2 رتی یعنی 1 سال کے بچے کو 1 رتی اور 2 سال سے 5 سال تک کے بچوں کو 2 رتی یہ دوا آپ نے پانی میں، دودھ میں، شہد میں ملا کر استعمال کروانی ہے۔ 15-20 دن استعمال کروا لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی یہ علامات ٹھیک ہوں گی بچوں کو ان کا اصل مزاج مل جائے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مزاج کی دوسری قسم جس کو سوداوی مزاج کہتے ہیں، خشک مزاج کہتے ہیں۔ سوداوی مزاج یا خشک مزاج کا جو خاصہ ہے وہ حرکات ہے۔ اچھا، یہ مزاج نوجوان مردوں کے لیے طبعی مزاج ہے۔ نوجوان مردوں کو حرکات کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور حرکات کے لیے خشکی کا ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ حرکات ممکن ہی نہیں رہے گا، کیونکہ حرارت کی زیادتی سے بھی حرکات کم ہو جاتی ہیں اور رطوبات کی زیادتی سے بھی حرکات کم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مردوں نے چونکہ باہر جانا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے، روزی روٹی کمانی ہوتی ہے اور اپنی نسل کو چلانا ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں ان کے لیے خشک مزاج کا ہونا، سوداوی مزاج کا ہونا، عضلاتی تحریک کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو عضلاتی مزاج میں مردوں کی صحت قائم رہتی ہے۔ اب اگر یہی عضلاتی مزاج بگڑ جائے تو مردوں میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، گیس ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، عضو تناسل سکڑ جاتا ہے، احتلام شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، معدے میں زخم ہو جاتا ہے، السر ہو جاتا ہے۔ یہ خرابیاں خود عضلاتی مزاج کی تیزی کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ تو ان کو دور کیسے کرنا ہے؟ ان کو دور کرنے کے لیے اجوین دیسی، ٹھیک ہے، ادرک یعنی سونڈ، اور تیسری چیز میتھی دانہ، چوتھی چیز کلونجی، چاروں چیزوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ یعنی 1 گرام یہ دوا صبح دوپہر شام استعمال کریں گے تو مردوں کا جو طبعی مزاج بگڑ گیا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا،
ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर मर्दों के मिजाज में आने वाली ख़राबी हरारत की ज़्यादती से होती है। अगर मर्दों में हरारत बढ़ जाए तो उनके तबई मिजाज बिगड़ जाता है और अमराज पैदा हो जाते हैं। इन अमराज में सूरत अंजाल आ जाती है, पस सेल आ जाते हैं, मनी की कमी आ जाती है, स्पर्म्स की कमी आ जाती है, पेशाब मिकदार में कम, जर्दी माइल, कतरा कतरा जलन के साथ आया करता है। तो इस सूरत को ठीक करने के लिए आप ये होम रेमेडी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सुहागा बरियाँ लेना है, मुलट्ठी लेनी है और तीसरी चीज़ जो है वो आपने गुल सुर्ख लेना है। ठीक है, तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 4 रत्ती, ठीक है, सुबह दोपहर शाम दूध के साथ पानी के साथ इस्तेमाल करें तो चंद दिन इस्तेमाल करने से ये मर्दों के मिजाज में जो ख़राबी पैदा हो गई थी वो ठीक हो जाती है। अच्छा, अब मर्दों के मिजाज में तीसरी पैदा होने वाली ख़राबी रतूबात की ज़्यादती है। जब रतूबात की ज़्यादती होती है तो उज़लात में तस्कीन हो जाती है और हरकत कम हो जाती हैं। ऐसी सूरत में आने वाली जो अमराज हैं उनमें दिल का फूल जाना है, दिल का जो है अपने साइज़ में फूल कर बढ़ जाना है, गैस होती है, डिकार आते हैं, भूख ख़त्म हो जाती है, पेशाब ज़्यादा आता है, ठीक है ना जी, जरियान हो जाता है। ठीक है, तो ये अवारज़ात मर्दों में पैदा हो जाते हैं। तो इन अवारज़ात को दूर करने के लिए आप ये होम रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। हलीला स्याह बरियाँ, आंवला और गंधक आंवला सार तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 2 से 4 रत्ती सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी चीज़ मिजाज को हम देख लेते हैं, जिसको हम सफरावी मिजाज कहते हैं या गरम मिजाज कहते हैं। सफरावी मिजाज हो गया या गरम मिजाज हो गया, ये ख़वातीन का तबाई मिजाज है। ठीक है, जब तक ख़वातीन के जिस्म में हरारत यानी सफरा, ठीक है, इतदाल पर रहेगा, उनकी सेहत कायम रहेगी। अब ख़वातीन ने चूँकि अफ़ज़ाइश नस्ल को बढ़ाना है, एक नस्ल को पालना है, ठीक है, बच्चों को पेट में 9 महीने रखना है, उसके बाद बच्चों को अपना दूध पिलाना है, ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने औरतों को ये गरम मिजाज दिया है। ठीक है, अब जब तक उनका ये मिजाज तबई रहता है, उनकी सेहत रहती है, और अगर ये मिजाज बिगड़ जाए तो इसी मिजाज में भी उनमें अमराज पैदा हो जाते हैं। तो ख़वातीन के ज़ाती मिजाज यानी गरम मिजाज में जो अमराज पैदा होते हैं उनमें रहम की वरम है, सोजन है, सोजिश है, रहम में पानी वाली थैलियों का पैदा हो जाना है, हैज़ का दर्द, जलन और बेकायदगी से आना ख़वातीन के अपने मिजाज यानी गरम मिजाज का बिगाड़ होता है। तो इस बिगाड़ को ठीक करने के लिए होम रेमेडी आप नोट कर लें। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, ठीक है, ये आपने 1-1 ग्राम लेना है और रेवंद खताई आपने 3 ग्राम लेनी है। ये चारों चीज़ों को मिलाकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए। ठीक है, और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। मैंने इनके अज्जा जो है वो 1-1 ग्राम बताए हैं, आप अपने हिसाब से बना लें, यानी 100-100 ग्राम कर लें। हल्दी भी 100 ग्राम, मुलट्ठी सफ़ूफ भी 100 ग्राम और सौंफ भी 100 ग्राम और 300 ग्राम आपने ले लेना है रेवंद खताई। ठीक है, अपने हिसाब से बना लें। अच्छा, ख़वातीन के मिजाज में जो दूसरी ख़राबी पैदा होती है कि उनके मिजाज में रतूबत बढ़ जाती है, रतूबत बलगमिया। जब उनके मिजाज में रतूबत बलगमिया बढ़ जाती है तो जो मिजाज उन के मिजाज में ख़राबियाँ आती हैं उनमें लिकोरिया हो जाता है, हैज़ की बंदिश हो जाती है, जिस्म जो है वो मोटा होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो रहने लगता है, चक्कर आते हैं, भूख ख़त्म हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो ये अवारज़ात जो हैं वो ख़वातीन के मिजाज में रतूबात के बढ़ने की वजह से आ जाते हैं। तो इसका इलाज क्या होगा? इस मकसद के लिए आपने ये होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है। किन ने? ख़वातीन ने। ठीक है ना जी। हलीला स्याह बरियाँ, आंवला और गंधक आंवला सार तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर ख़वातीन के मिजाज में खुश्की बढ़ जाए, तेज़ाबियत बढ़ जाए
تو بھی ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اور اس میں جو خرابیاں نظر آتی ہیں وہ درج ذیل ہیں: گیس کا ہونا، قبض کا ہونا، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، اور اس کے علاوہ ہارمونز کا بگاڑ، انڈوں کا نہ بننا یا انڈوں کا جو ہے وہ جل جانا، ٹھیک ہے، اور حیض کی زیادتی، اور رحم میں فیبرائڈ رسولیوں کا بننا، یہ علامات جو ہیں وہ خواتین میں آ جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں خواتین کو یہ ہوم ریمیڈی استعمال کرنی چاہیے: اجوین دیسی اور سونڈ، اور اس کے بعد کلونجی، اور اس کے بعد میتھی دانہ، چاروں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور 500 ملی گرام سے 1 گرام تک شہد ملے پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کیجئے، تو آپ کے مزاج میں پیدا ہونے والی عضلاتی خرابیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اب آ جاتا ہے غذا کا مرحلہ، ٹھیک ہے۔ اس طرف نظر آنے والی جو غذائیں ہیں یہ اعصابی مزاج والوں کے لیے، بلغمی مزاج والوں کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ان مزاج کی ہی غذائیں ہیں، اس لیے اعصابی مزاج والوں کو جو کہ ان کا طبعی مزاج ہوتا ہے، ان غذاؤں کو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے عضلاتی مزاج، ٹھیک ہے۔ اس طرف نظر آنے والی جو غذائی چارٹ ہے، جس کو ہم غذائی چارٹ نمبر 2 کہتے ہیں، پروٹین والا غذائی چارٹ کہتے ہیں، یہ عضلاتی مزاج والوں کے لیے، خشک مزاج والوں کی غذا ہے، انہیں اس خوراک کو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے جی کہ صفراوی مزاج والے یا گرم مزاج والے لوگوں کے لیے غذا کیا ہوگی۔ تو اس طرف جو غذائی چارٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ غذائیں صفراوی مزاج والوں کی غذائیں ہیں، اور اس مزاج کے حامل افراد کو یہ غذائیں لازمی استعمال کرنی چاہیے۔